and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. आज एक लाइव ट्रांसमिशन हमें देखने को मिली सुप्रीम कोर्ट से, जहाँ पे समाअत हो रही थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस की। इस मुल्क में जहाँ पे एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ स्टेटलेसनेस हमेशा से रही है, उसका इससे बड़ा सबूत कोई नहीं हो सकता कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो फांसी हुई थी 1978 में, उसके खिलाफ 2011 में उस वक्त के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने जो रेफरेंस फ्रेम किया था, सदारती रेफरेंस कहना चाहिए इसको, उसकी समाअत आज 35 साल बाद हो रही है। यानी कि जो फांसी 78 में दी गई, अगर वो गलत थी और सब इस बात पे अग्रीड हैं कि वो गलत थी, वो जुडिशल मर्डर था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, उसके ऊपर एक समाअत और रेफरेंस अगर सुना जा रहा है तो उसको आज तकरीबन 35 साल गुजर गए हैं। और वो रेफरेंस जब जरदारी साहब ने भेजा था कि इसको सुना जाना चाहिए, उसको भी तकरीबन 13 साल गुजर गए हैं। तो जहाँ प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स की दरख्वास्तों का ये आलम हो कि कोर्ट्स उनको 35 साल बाद 11 साल बाद सुनने को तैयार होती हैं, और उस पर भी खैर ये तो अभी सिर्फ बातचीत हो रही है उस पर, वहाँ पे एक आम आदमी को ये सोचना भी नहीं चाहिए कि उसका कोई मामला कोर्ट्स के ज़रिए से या इंसाफ पे मबनी कोई भी मामला किसी आम शहरी का हल हो सकता है। तो इसलिए मेरे लिए ये न्यूज़ काफ़ी हद तक इररेलेवेंट होती जा रही हैं जब भी मैं ये सुनती हूँ कि अशराफिया का केस जो है वो प्रेसिडेंस ले रहा है, पॉलिटिकल केसेस प्रेसिडेंस ले रहे हैं, जजेस खुद अपने आप को कैसे सबोटाज करते हैं और कहते ये हैं कि जर्नलिस्ट और डिफरेंट बॉडीज़ जो हैं वो अदलिया को सबोटाज कर रही हैं। कभी कहते हैं इलेक्शंस पे बात ना करें, इलेक्शंस सबोटाज होते हैं। तो ये अदलिया का खुद अपना टेस्ट है। क्यों? क्योंकि जिस तरह आज ये सदारती रेफरेंस सुना जा रहा था, उसी तरह आज अल अजीज़िया केस में बाकी केसेस की तरह बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया नवाज शरीफ साहब को। वो भी 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर हैं। सवाल अदलिया पे उठता है वो ये कि ये अदलिया एक वक्त में जो फैसला करती है, उस फैसले में जिस शख्स को फांसी देती है या जिस शख्स पे करप्शन साबित करती है, उसको कहती है ये सादिक और अमीन नहीं है, उसको नाअहल करती है। 35 साल बाद या 5-6 साल बाद एक यू टर्न लेती है और कहती है कि पहले वाले जजेस गलत थे और अब हम इसको मेरिट पे सुन रहे हैं और हम इनको बाइज़्ज़त बरी कर रहे हैं। ना तो उन दस्तावेज़ात को देखा जाता है जो पहले एविडेंस के तौर पे पेश किए गए थे, ना विटनेसेस से बात की जाती है कि आपने क्या झूठी गवाही दी थी आके पहले इस शख्स के बारे में। इस शख्स का एक मीडिया ट्रायल हो चुका है, आपने उसको करप्ट साबित किया है, उसके बारे में दुनिया जहान में पेपर्स में लिखा गया या लिखवाया गया कि ही इज़ अ पेंट हाउस पायरेट। इससे बढ़ के किसी की जिल्लत क्या हो सकती है कि एक को फांसी चढ़ा दिया और एक को आपने करप्ट साबित कर दिया, सादिक और अमीन नहीं रहे, पूरी दुनिया ने देखा। मैं इस वक्त बिल्कुल इस पर बात नहीं कर रही कि वो करप्शन हुई थी या नहीं हुई थी या किस हद तक ये इल्ज़ामात सच हैं। दुनिया को आपने यही दिखाया और आज आपको उसको दुरुस्त करना पड़ रहा है। मुझे नहीं मालूम किस वजह से करना पड़ रहा है, कि आपका ज़मीर जाग गया है, जिस तरह पाकिस्तान में ज़मीर बहुत जागते हैं और उनकी अपनी टाइमिंग होती है। तो फिर इस तरह तो माजी में जाके बहुत सारी चीज़ों को पॉलिटिकली करेक्ट करना पड़ेगा इस अदलिया को, जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के लिहाज से नंबर 3 पे आई है और मेरे ख्याल है नंबर 1 पे जाने की तैयारी कर रही है करप्शन इंडेक्स में। आप फिर हर उस नज़रिया ज़रूरत पे मबनी जितने भी कदम उठाए गए हैं पाकिस्तान की तारीख़ में, जितने भी मार्शल लॉज हैं उनके अंडर कॉन्स्टिट्यूशन की जो वायोलेशंस हुई हैं, जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उनका फ्री एंड फेयर होना, जितने भी टूल्स इस्तेमाल किए गए हैं जिनके ज़रिए से जजेस ब्लैकमेल हुए या ब्लैकमेल हुए बगैर इन्फ्लुएंस में आके गलत फैसले दे के गए, उन सब जजेस को भी बुला लें अगर वो ज़िंदा हैं तो। आपको फिर पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री करेक्ट करनी पड़ेगी और सारी लीगल हिचेस दूर करनी पड़ेंगी 76 साल की। और अगर आप वो नहीं कर सकते तो जो इस वक्त आप कर रहे हैं इस पे तो लोग सवाल उठाएंगे, क्योंकि इस बात की क्या गारंटी है कि इस वक्त जिसके ऊपर चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं, इस वक्त जिसके ऊपर केसेस बन रहे हैं, 4 साल बाद आप ये नहीं कह देंगे कि वो केसेस गलत थे। तो उस शख्स की तो इज्जत भी गई, पाकिस्तान की इज्जत भी गई, पूरी दुनिया ने हमारी करप्शन की स्टोरी सुनी है, हमारे बारे में एक कांस्टेंट ओपिनियन फॉर्मुलेट कर दिया गया है पाकिस्तानी कौम के बारे में, पाकिस्तानी लीडरशिप के बारे में, पॉलिटिशियंस के बारे में। पूरा सिस्टम सैबोटाज हो गया और इंटरनेशनली हमारी क्रेडिबिलिटी चैलेंज हो गई है। तो आज अगर सदारती रेफरेंस जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आपने खोल ही लिया है,
بہت اچھا کیا. کوشش کیجئے اس کو لاجیکل اینڈ تک پہنچائیں، لیکن پھر ساتھ جو اور معاملات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان کو بھی دیکھیں، تب جا کے انصاف مکمل ہوگا، جو کہ بہت مشکل ہے پاکستان جیسی اسٹیٹ میں. انصاف نہ سستا ہے، نہ عام آدمی کو ملتا ہے، نہ عام آدمی کے لیے فریم کیا گیا ہے، اور نہ ججز کا پرسونا ایسا لگتا ہے کہ وہ ججز ہیں. یہاں پر اگر صرف العزیزیہ کی بات کی جائے تو شاید آج نواز شریف صاحب کو وہ سب مل گیا جو وہ چاہتے تھے. انہوں نے کہا تھا ان کو ریڈ کارپٹ ملے گا، تاریخ درست کی جائے گی، 2017 آنورڈز جو ترقی رکی تھی وہ آ کے دوبارہ اس کو سٹارٹ کریں گے. سو مجھے لگتا ہے کہ ناؤ نواز شریف صاحب اور ان کی جماعت دے مسٹ بی ریڈی فار دا الیکشنز. آئی ڈونٹ سی اینی ریزن کہ اب وہ یہ کہیں کہ الیکشنز نہیں ہونے چاہیے یا ان میں ڈیلے ہونا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، ذوالفقار علی بھٹو کا صدارتی ریفرنس دائر ہو گیا. گو کہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کو تو بالکل ٹچ بھی نہیں کیا پیپلز پارٹی نے، جب خود آصف علی زرداری صدر تھے، بہت انفلوئنشل پوزیشن میں. ابھی 16-17 ماہ کی گورنمنٹ میں خود بلاول بھٹو بھی رہے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی اپنی والدہ کے قتل کا نوٹس نہیں لیا، میر مرتضیٰ بھٹو کے قتل کا نوٹس نہیں لیا. لیکن چلیں، اگر ایک صدارتی ریفرنس کھل ہی گیا ہے، کیونکہ بھٹو خاندان میں لاشیں گری بھی بہت ہیں، تو دس شوڈ بی انف اے ریزن کہ آپ اس کو سلوگن کے طور پہ یوز کر سکیں اپنے پولیٹیکل کیمپین میں. گو کہ کراچی میں گٹر کے ڈھکن نہیں ہے، پانی پینے کو نہیں ہے، لوگوں کو اسٹریچر تک دستیاب نہیں ہے ہاسپٹلس میں، لیکن کوئی بات نہیں، آپ کے لیے ایک سلوگن تیار ہے کہ بھٹو کے قتل کو آپ صحیح کریں گے، واپس تاریخ میں جا کے درست کرائیں گے. تو پیپلز پارٹی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. مولانا فضل الرحمان کا البتہ جو ایک اعتراض ہے ٹیررزم کا، وہ ضرور درست ہے. وہ پولیٹیکل کامنٹری سیٹنگ اسائڈ، پاکستان از انڈر اے نیو تھریٹ آف ٹیررزم، اور اس دفعہ داعش سے زیادہ خطرہ ہے TTP کی نسبت. اور وہ جو تھریٹ ہے وہ ڈائریکٹ فضل الرحمان کو ہے بھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کریڈیبل سورسز نے اس کو ویریفائی کیا ہے. لیکن دس شوڈ ناٹ بی اے ریزن ٹو ڈیلے دا الیکشنز، کیونکہ اس کے بارے میں جب KP کے گورنر اپنا مائنڈ ایکسپوز کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ ووٹر گھر سے نہ نکلے، تو یوں لگتا ہے کہ ٹیررزم کو یوز کر رہے ہیں وہ پولیٹیکلی. سو یہ نگران گورنمنٹ جانے کے لیے آئی ہے، ٹائم پہ جانے کے لیے آئی ہے. الیکشنز آلریڈی لیٹ ہیں، اور پولیٹیکل ہسٹری کریکٹ کرتے کرتے میں یاد کراتی چلوں قاضی فائز عیسیٰ کو کہ ان کی جو سپریم رسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ آئین اپنی اصل شکل میں بحال رہے اور اس پہ عمل ہو. تو ہم آلریڈی لیٹ ہیں ٹورڈز الیکشنز، تو ایک دفعہ اور الیکشنز ڈیلے نہیں ہونے چاہیے. اگر کوئی پارٹی ایٹ لاس ہے میرے خیال میں تو وہ PTI ہے. ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہیں وہ بالکل ڈیموکریٹک نہیں ہیں اکارڈنگ ٹو ECP، الیکشن کمیشن آف پاکستان. اور کیونکہ باقی جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کے بہت ڈیموکریٹک ہوتے ہیں، تو پھر PTI کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا کہ انہوں نے ڈیموکریٹک الیکشنز کیوں نہیں کرائے. ان مائی پرسنل اوپینین PTI آلریڈی بہت ڈیمیج ہو چکی ہے، اور اگر صرف KP میں بھی ایسا کوئی تاثر دیا جا رہا ہے کہ صرف KP کی جماعت ہے یہ، وہیں پہ ان کی گورنمنٹ بن سکے گی، تو وہ بھی بہت بڑی بات ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کچھ وکلاء ہیں جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں PTI کو، ان کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، ان کا کوئی فاؤنڈیشن آف PTI سے تعلق نہیں ہے. تو بے شک عمران خان ان کو ٹکٹ دے دیں، لیکن وہ کبھی بھی PTI کے اسپرٹ کو اس الیکشن میں ریپرزینٹ نہیں کر سکیں گے. سو PTI مجھے ٹیکنیکلی کہہ لیں یا کانسیپچولی کہہ لیں، ان اینی کیس چاہے ان کے پاس بلے کا نشان رہے یا نہ رہے، بیلٹ پیپر پہ ہوں یا نہ ہوں، مجھے اس وقت ویسے ہی نظر نہیں آ رہی الیکشنز میں حصہ لیتی ہوئی. کیونکہ جب آپ کے ٹرو ریپرزینٹیوز موجود نہ ہوں، صحیح لیڈرشپ، آپ کی جو کور لیڈرشپ ہوتی ہے وہ موجود نہ ہو پارٹی کی، تو ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ پارٹیز ہائی جیک ہوتی ہیں. کبھی اس کا کچھ نام رکھ لیا جاتا ہے، کبھی اس کے ساتھ کوئی پریفکس لگا لیا جاتا ہے، کبھی کسی اور نشانی کے ساتھ اس کو ری لانچ کر دیا جاتا ہے. لیکن جو اصل شکل میں بحال ہونا ہے PTI کا، وہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے، بلکہ مجھے امپاسبل نظر آ رہا ہے. سو یہ جو ٹریجیکٹری ہے ساری آج کے دن میں ہی ان 2 کیسز سے، اور ساتھ میں انٹرا پارٹی الیکشن کا جو معاملہ ECP نے اٹھایا ہوا ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پشاور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ آپ اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے اور آپ اس پہ مزید سماعت جاری نہیں رکھ سکتے، اس سے صرف یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری اسٹیٹ کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے.
جس وقت جس کو جو سوٹ کرتا ہے وہ کرنا چاہتا ہے. اور اس کی ایک سپریم ایگزامپل ایک اور آج ہی کے دن میں ملی ہے، وہ یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن کے لیے بہت سینسٹیو ہو رہی ہے نگران گورنمنٹ. اور انہیں کس بات کی جلدی ہے؟ کیوں پرائیویٹائزیشن کے لیے اتنے سینسٹیو ہو رہے ہیں؟ اس کی کوئی ریزن مجھے سوائے اس کے سمجھ نہیں آتی کہ یا تو وہ جو کچھ پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کو اس طرح لیگلی فریم کریں کہ وہ آگے جا کے چیلنج نہ ہو سکے، یا پھر یہ گورنمنٹ ابھی جانا نہیں چاہتی. ٹریبیون میں یہ سٹوری ہے کہ فیڈرل نگران حکومت نے ایک آرڈیننس جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے ٹو اسٹاپ دا ہائی کورٹس، جو کہ کانسٹیٹیوشنلی فارمولیٹڈ کورٹس ہیں آف کورس، ٹو اسٹاپ دا ہائی کورٹس فرام entertaining any case relating to privatization of Pakistan's assets. اور یہ انہوں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن جیسے ہی اس کا پروسیس سٹارٹ ہوا ہے تو ساتھ ہی ایک پٹیشن اس کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں آلریڈی فائل ہو گئی ہے. سو وہ ایک آرڈیننس کے ذریعے سے اب اس صورتحال کو روکنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو بھی پرائیویٹائزیشن کا پروسیس انیشیٹ کریں گے یا کریں گے کمپلیٹ اس پروسیس کو، اس کو کوئی روک نہ سکے اور اس کے راستے میں جو جو بھی رکاوٹیں ہیں ان کو دور کیا جائے. جو پرائیویٹائزیشن کے وزیر ہیں فواد حسن فواد، ان کو آج ایک ایڈیشنل پورٹ فولیو دے دیا گیا ہے. اب وہ بین الصوابی جو ایک منسٹری ہوتی ہے جو کہ کوآرڈینیٹ کرتی ہے بٹوین دا پروونسز، ان کو وہ منسٹری بھی دے دی گئی ہے. تو اگر فواد حسن فواد پرائیویٹائزیشن میں کی پرسن ہیں اور اس کے ساتھ ایک آرڈیننس بھی جاری ہو رہا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کا بڑا کلیئر ٹلٹ نظر آ رہا ہے ٹوورڈز پی ایم ایل این. اور چاہے اس کو کوئی کھل کے بولے یا نہ بولے، یہ ہونا نہیں چاہیے. اور اصولاً فیڈرل گورنمنٹ کا یہ پریروگیٹو بھی نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے جائے یا اسٹیٹ ایسٹس کو ہاتھ بھی لگائے. بٹ اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں جائے گا کیونکہ اس وقت یہ سب کو سوٹ کرتا ہے یا اس وقت اس طرف کوئی توجہ نہیں دینا چاہتا. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ جو ہے، انہوں نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا جو دورہ کیا، وہاں پہ انہوں نے بزنس کمیونٹی سے ملاقات کی اور بزنس کمیونٹی نے ان سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو بحالی ہے معیشت کی وہ چلتی رہے اور یہ کنٹینیوٹی رہنی چاہیے کم از کم 2 سال تک. یعنی کہ اس نگران گورنمنٹ کو بزنس کمیونٹی کہہ رہی ہے کہ آپ کو ابھی رکنا چاہیے. اب اس پہ کاکڑ صاحب خاموش رہے کیونکہ وہ کچھ بول نہیں سکتے تھے. اگر بولتے تو ایک بار پھر میڈیا پہ طوفان آ جانا تھا، کیونکہ وہ جب بھی بولتے ہیں ایسا بولتے ہیں کہ اس کے اوپر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. تو بہرحال اس پہ وہ خاموش رہے ہیں. تو خاموشی بھی ایک جواب ہوتی ہے، نیم رضامندی ہوتی ہے شاید. تو بہرحال یہ وہ سائنز ہیں جو بتاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی شکل میں، ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ کی شکل میں معیشت کی بحالی کے لیے مختلف طریقے سے کھینچ تان کے یہ نیریٹو ایگزسٹ ضرور کرتا ہے کہ شاید یہی سیٹ اپ کنٹینیو کرے گا. آن دا سیم نوٹ ایک خبر ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ سائن ہے اس چیز کا کہ پاکستان میں آفیشلی سعودی عربیہ بہت سیریس کنٹریبیوشن کرنے جا رہا ہے. خبر یہ ہے کہ سعودی جائنٹ ارامکو ہیز آفیشلی انٹرڈ پاکستان. Aramco is going to acquire a 40% of stake in gas and oil Pakistan known as GO. They previously explored a bid for Shell Pakistan as well. Aramco سب سے بڑی سعودی عربیہ کی آئل کمپنی ہے جس میں آف کورس پیٹرو ڈالر کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس کی یہ کی ریپرزینٹیو اسے کہنا چاہیے کمپنی ہے. امریکن اور سعودی عربیہ کی ایک کلیکٹیو ایفرٹ اور ابھی تک جو ان کا چلا جا رہا ہے آپس میں یہ پیٹرو ڈالر کا اسٹریٹیجک الائنس، اس کی وجہ سے بہت ساری جیو پولیٹکس میں چیزیں ہیں جو چینج نہیں ہو پاتی. دس از وائی اے لاٹ آف پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ وائی سعودی عربیہ آلویز سائڈ ود یو ایس اور مسلم امہ کے لیے اسٹینڈ نہیں لیتا. دس از دا ریزن. ارامکو از دا ریزن پارشلی، اور بھی بہت ساری ریزنس ہیں. اکانومی میں جب آپ پارٹنرز ہوتے ہیں تو پھر آپ دوسرے ڈیسیجنز بڑے سوچ سمجھ کے لیتے ہیں. سو ارامکو نے اگر پاکستان میں 40% سٹیکس ایکوائر کرنے کا اشارہ بھی دے دیا ہے، اگر آفیشلی اگر کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے دے ہیو ایگریڈ ٹو اٹ. تو یہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. اتنی بڑی انویسٹمنٹ اگر 1-2 اور آ گئیں تو وائی وڈ دس گورنمنٹ وانٹ ٹو لیو؟ دس از اے بگ کویسچن. آئی لیو یو ود دس کویسچن. سی یو ٹمارو.